آج میں آپ لوگوں سے جس موضوع پر بات چیت کرنا چاہوں گا اس کا عنوان ہے کون بنے گا اسپارٹاکس۔ اسپارٹاکس ایک ایسے شخص کا نام ہے جس نے 2083 سال پہلے روم کے غلاموں کو آزادی دلانے کا خواب دیکھا۔ روم اس زمانے کی سب سے بڑی طاقت تھی اور اسپارٹاکس سلطنت روم میں ایک غلام تھا۔ اس نے ظالموں کے خلاف جنگ کیا۔ اس نے صدیوں کی غلامی کی زنجیر کو توڑنے کی جدوجہد کی، اگرچہ اس جدوجہد کی جنگ میں وہ میدان جنگ میں ہی مارا گیا اور اس کے مرنے کے 400 سال بعد تک بھی سلطنت روم میں پھر کسی غلام نے آزادی کا خواب دیکھنے کی جرأت نہیں کی۔ میں پنجاب کے عوام سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہے کوئی ایسا ہے جو اسپارٹاکس بننے کو تیار ہو، جو پنجاب کے عوام کو چودھریوں، ملکوں اور طاقتور ظالموں کے ظلم سے نجات دلانے کو تیار ہو؟ آپ میں کوئی ایسا شخص ہے جو اسمبلیوں کو صرف چودھریوں کی جاگیر تقسیم کرنے سے انکار کر دے اور عام لوگوں کو بھی ممبر اسمبلی بنانے کا خواب دیکھے؟ کون بننا چاہتا ہے اسپارٹاکس آف پنجاب؟ یقیناً پنجاب میں سے بہت سارے اسپارٹاکس موجود ہیں جو صدیوں کی غلامی کے خلاف آزاد بلند کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کو اب تک ایسا موقع نہیں ملا ہے۔ ابھی آپ دیکھیں، آپ کسی بھی طاقتور سیاسی پارٹی کو دیکھیں، جب بھی ان کو قربانی کی ضرورت ہوتی ہے وہ عام کارکنوں کو آگے بڑھا دیتے ہیں اور کارکن قربان ہو جاتے ہیں ان کے پارٹی کے پیچھے، ان کے نظریے کے پیچھے۔ لیکن جب بھی عہدے کی بات آتی ہے تو یہ لیڈر صرف اپنے لوگوں کو وہ عہدہ دیتے ہیں، وہ طاقت دیتے ہیں۔ ان کو اس بات سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ طاقت عام لوگوں تک پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا ہے۔ ان لوگوں کو اس بات سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ اس کا فائدہ عام لوگوں کو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے۔ یہ صرف قربانی کے ٹائم پر کارکنوں کے پاس آتے اور ان سے قربانی مانگتے۔ جب بھی یہ کسی عہدے پہنچتے، یہ جو ریڑیاں بانٹتے ہیں جو کامیابی کی، یہ صرف اپنے لوگوں میں بانٹتے ہیں۔ میں آپ کو چند مثال دیتا ہوں۔ نواز شریف صاحب جب پرائم منسٹر بنے، انہوں نے پنجاب کا وزیر اعلیٰ اپنے بھائی کو بنایا۔ ابھی دوسری بار انہوں نے اپنے داماد کو قومی اسمبلی کا ٹکٹ دیا، ان کا داماد قومی اسمبلی میں موجود ہے۔ اور یہی نہیں، شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ خود بنے ہوئے پنجاب کے، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اپنے بیٹے حمزہ شریف کو بھی صوبائی اسمبلی کا رکن بنایا ہوا ہے۔ یہ جب بھی ان کو کوئی موقع ملتا ہے، جہاں سے بھی ملتا ہے، یہ اپنے لوگوں کو اس قسم کے عہدے بانٹ دیتے ہیں، دے دیتے ہیں، اور کارکن بیچارے چپ چاپ کہیں کونے میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب یہ آپ جیسے پڑھے لکھے لوگوں کا فرض ہے کہ اس بات کو سمجھیں اور اپنے اپنے لیڈروں سے، خواہ آپ کسی بھی پارٹی میں ہوں، مسلم لیگ میں ہوں، پیپلز پارٹی میں ہوں یا کسی بھی پارٹی میں ہوں۔ اچھا ہاں، ایک چیز تو میں بھول گیا، یہ دوسرا دیکھیں، مسلم لیگ قائد اعظم، ان کے بھی جو پنجاب الہی صاحب ہیں، انہوں نے بھی اپنے ایک بیٹے کو مونس الہی کو دیا ہوا ٹکٹ، وہ بھی اسمبلی کے اندر موجود۔ تو یہ اس طرح سے جو کسی بھی پارٹی میں ہیں، ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا، نام اے ہو، بی ہو، نون ہو یا قاف ہو، یہ تقریباً لوگ ان کے یہاں پہ ایسے ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ آپ جیسے لوگوں کا کام ہے جو اس بات کو سمجھیں کہ بھائی یہ عہدے تمہاری جاگیر نہیں ہے، اس پہ تمام لوگوں کا حق ہے۔ آپ کسی بھی پارٹی میں ہو، مسلم لیگ میں ہو، پیپلز پارٹی میں ہو یا کسی اور پارٹی میں ہو، آپ اپنے لیڈروں کو کہیں کہ بھائی عہدے جو ہیں وہ آپ پہ عام لوگوں میں بھی دو، عام کارکنوں میں دو، یہ صرف اپنے بیٹوں، بھتیجوں اور دامادوں کے لیے جمع کر کے نہ رکھو۔ اور تو اس کے لیے اتنا آسان نہیں ہے۔ آپ لوگوں کو اسپارٹاکس سے سبق لینا ہوگا، آپ کو ان ظلم کے خلاف آواز اٹھانا ہوگا۔ آپ اپنی اپنی پارٹیوں میں آواز اٹھائیں اور وہاں کہیں کہ بھائی یہ جو آپ جب پارٹی ٹکٹ کا ٹائم آتا ہے تو پھر آپ ٹکٹ جو ہے وہ تمام ان کارکنوں کو دے جنہوں نے کام کیا ہوا ہوتا ہے۔ وہ صرف اس بیس پہ نہ دے کہ یہ چودھری صاحب کا بیٹا ہے تو ان کو ٹکٹ دے دو، یہ نواز صاحب کا بیٹا ہے تو ان کو ٹکٹ دے دو، یہ ان کا بھانجا ہے اس کو ٹکٹ دے دو، یہ ان کا بھتیجا ہے اس کو ٹکٹ دے دو، اور یہ سب اپنی اپنی جاگیر بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو میں صرف آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ میں سے ایسے لوگ ہیں جو اسپارٹاکس آف پنجاب بننا چاہتے ہیں، جو اس ظلم کے خلاف آواز اٹھانا چاہتے ہیں؟ میں آپ سے نہیں کہتا کہ آپ اپنی پارٹی چھوڑیں اور کسی اور پارٹی میں چلے جائیں، نہیں، آپ اپنی پارٹی میں رہیں، آپ جس پارٹی میں بھی ہیں آپ وہاں رہیں
اور اس پارٹی کے اندر آپ آواز اٹھائیں. آپ کہیں کہ بھائی ٹکٹ جو ہے وہ طاقت تمام کارکنوں میں جانی چاہیے جو کارکن قربانی دیتے ہیں، اور تاکہ جب تک متوسط طبقہ، جب تک مڈل کلاس سامنے نہیں آئے گا، جب تک وہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. مڈل کلاس خواہ کسی پارٹی سے بھی آئے، پیپلز پارٹی سے آئے، مسلم لیگ سے آئے، ایم کیو ایم سے آئے، جماعت اسلامی سے آئے، کہیں سے بھی آئے، جب مڈل کلاس اوپر آئے گی تو وہ آ کر کے وہ صحیح مسئلے کو ڈیل کرے گی، کیونکہ انہوں نے دیکھا ہوا ہوتا ہے مسائل کیا ہیں اور غربت کیا ہے، بھوک کیا ہے، اسٹرگل کیا ہے. یہ لوگ تو صرف آتے ہیں، جب تک حکومت پہ رہتے ہیں یہیں رہتے ہیں، جیسے ان کو حکومت جاتی ہے ادھر ادھر چلے جاتے ہیں، پھر دوبارہ حکومت دینے کے لیے لا جاتے ہیں. تو آپ سے میری اپیل یہی ہے کہ آپ اپنی پارٹی میں رہتے ہوئے اپنے لیڈران کو مجبور کریں کہ وہ طاقت اپنے اپنے پارٹی کے کارکنوں کو دیں، نہ کہ اپنے اپنے بیٹوں بھتیجوں بھائیوں کو دیں. تو یہ آپ سب کی ذمہ داری ہے. اب جو اس میں آگے بڑھے، وہ آگے بڑھنے کے بعد پھر وہ اس پارٹی کو بن سکتا ہے. اس کے لیے ہمت چاہیے، جذبہ چاہیے، قربانی کا جذبہ چاہیے، اور جدوجہد کی خواہش چاہیے، اور موٹیویشن کہ بھائی آپ کے اندر اگر طاقت ہے، اگر آپ کے اندر اتنی صلاحیت ہے، لیڈرشپ کی کوالٹی ہے، جرت ہے، آگے بڑھیے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ میں سے کون کون لوگ ہیں جو اس پارٹی کو سب پنجاب بننا چاہتے ہیں؟ کیونکہ میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک پنجاب آگے نہیں بڑھے گا، پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پنجاب 65% ہے پاکستان کا. تو جب 65% کے لوگ آگے بڑھیں گے تو باقی ملک خود بخود آگے جائے گا. اب یہ لوگ آگے کیسے بڑھیں؟ ملک آگے کیسے جائے؟ جب تک مڈل کلاس آگے نہیں آئے گی، پاکستان کی ترقی ناممکن ہے، ناممکن ہے، ناممکن ہے. تو میں آپ سے اختتامی الفاظ یہی کہوں گا اور یہی پوچھنا چاہوں گا، دوبارہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ میں سے ایسے کون لوگ ہیں جو اس پارٹی کو سب پنجاب بننا چاہتے ہیں؟ یو آر موسٹ ویلکم.